السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتادبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا عنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبی وعظمت رسولی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم بارک علی محمد مع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، خطبہ مسنونہ میں سورہ مجادلہ کی ایک آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آج کی اس محفل میں اسی سے متعلق اسلامی معلومات سے آگاہی کی کوشش کی جائے گی۔ رب قدیر میری زبان پر کلمہ حق کو جاری فرمائے۔ مذہب اسلام کی تعلیم اور تربیت کے کچھ پہلو ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف صفات کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ان میں صفتوں میں ایک صفت اس کی جذبات کی ہے۔ انسان کے پاس جذبات ہوتے ہیں۔ منطقی نقطہ نگاہ سے اگر کسی بھی انسان کے جذبات کو سمجھا جائے تو منطقی اور فلسفی نظریے سے جذبات کہتے ہیں کسی کا اپنے ذہن اور دماغ میں کسی کو جس لیول سے سوچنا چاہیے اس سے اس کی مقدار بڑھا لی جائے۔ تو جو لیول سے جس کو سوچنا چاہیے اس لیول کے مقدار کو بڑھا دینا یہ جذبات کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس سوچ کے دائرے کئی ہیں۔ جب میری طرف سے آپ کے پاس کوئی جملہ جاتا ہے، یا میری آنکھیں کسی منظر کو دیکھتی ہیں، یا میرے کان کسی واقعے کو سماعت کرتے ہیں، یا میرا جسم کسی چیز کو چھوتا ہے، تو کسی بھی چیز کے احساسات میرے دماغ میں آتے ہیں۔ اب اس دماغ میں آنے کے بعد جو احساس جس حیثیت سے آئے اسی حیثیت سے رکھا جائے تو انسان یہ اعتدال میں ہے، اور جو احساسات جس حیثیت سے آئیں اس میں بڑھا کر لائے تو اسی کو ہم تھوڑے جذبات نام دے سکتے ہیں۔ جذبات میں تھوڑا سا اور بڑھاوا آ جائے تو اس کو شدت نام دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی میں جذبات کی بھی قدر ہے، شدت کی بھی قدر ہے۔ بہت سارے مقامات جذبات کا تقاضا کرتے ہیں، بہت سارے مقامات شدت کا بھی تقاضا کرتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جب کوئی ہم پر زیادتی کرے، بلا وجہ بغیر کسی قصور کے ایک تھپڑ مارے، تو انسان تھوڑا سا بہت زیادہ معتدل بھی ہو تو خاموشی اختیار کر لے اور سامنے والے کے لیے دوسرا گال دے دے کہ لو اس کو بھی مار لو۔ لیکن جب دوسرے گال پہ بھی تھپڑ پڑے تو شاید یہ احساس اس کا پہلے تھپڑ میں جو تھا اب نہ رہے، دوسرے تھپڑ کے بعد احساس تھوڑا سا بدل جائے۔ اب اس کی طبیعت میں تھوڑا سا ہیجان ہو اور تھوڑا سا سامنے والے کے لیے نفرت آئے۔ ایسے موقع پر انسان 2-3 موقع سے کام کرتا ہے جب ایسا کوئی سامنے زیادتی کرے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ گزرتا بھی رہتا ہے۔ میں جس کے اوپر حاوی ہو سکتا ہوں وہاں میرے پاس جذبات بھی ہیں، شدت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ میں جس پر حاوی نہیں ہو سکتا، میرے جذبات، میری شدت وہاں کمزور رہتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ میرا مقابلہ اگر ایسے بندے کے ساتھ ہو جو طاقت کے اعتبار سے، سوچ سمجھ کے اعتبار سے مجھ سے کمزور ہے، تو میں وہاں پر شدت بھی کروں، جذبات بھی بتاؤں، سب کچھ بتاؤں۔ میرا سابقہ ایک ایسے بندے سے پڑھے کہ جو مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، مجھ سے زیادہ ہیکل ہو،
تو میرے جذبات بھی کتنے ہوں گے، میری شدت بھی کتنی ہوگی، وہ سب کم پڑ جائے گی۔ تو جذبات اور شدت کی کہانی ہر انسان کے ساتھ جڑی رہتی ہے۔ اسلام میں بہت سارے احکامات جذبات کے لیے بھی ہیں اور شدت کے بھی ہیں۔ شدت سے مراد یہ نہیں ہے کہ زیادتی کی جائے اور ظلم کیا جائے۔ شدت سے مراد ہے انسان اپنی طبیعت میں سختی لے آئے، اپنی طبیعت میں سختی پن کو محسوس کرائے کہ میرے اندر سختی بھی ہے، میں نارمل نہیں ہوں، اب میں نارمل سے بڑھ کر اپنی طبیعت میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں زیادتی رکھتا ہوں، میرے پاس جذبات بھی ہیں، میرے اندر غیرت بھی ہے۔ تو اسلام میں جذبات کی بھی قدر ہے، شدت کی بھی قدر ہے، لیکن ان کے ایک لیول ہیں، انہی لیول پر ان کا اعتبار ہوگا۔ انسان کے ساتھ شیطان کی اور نفس کی شرارتیں یہ ہوتی ہیں کہ جو جس درجے میں کام ہونا چاہیے اس درجے میں نہ کرا کر دوسرے درجے میں کام کرانا، یہ شیطان کی کامیابی ہوتی ہے۔ اسی لیے اپنے معاملات میں ہمارے اور آپ کے لیے درد اور فکر سمجھنے کی کیفیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے پاس سے گزرے جس کے شوہر کے انتقال کے وقت وہ رو رہی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صبر کرو۔ وہ خاتون حضور کو دیکھی نہیں تھی اور کہنے لگی کہ جو مصیبت مجھ پر گزری ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر پہلے ہی صدمے کے وقت کا ہوتا ہے، جب پہلا صدمہ لگے تبھی صبر کرنا ہوتا ہے۔ گویا وہ خاتون یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ مجھ پر بہت بڑا پہاڑ گرا ہے، میں اب برداشت نہیں کر سکتی، اسی لیے یہ رونا دھونا اور آواز نکالنا میرے عدم برداشت کی بنیاد پر ہے۔ حضور تعلیماً ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے ہی صدمے میں جہاں برداشت نہیں کرنا ہوتا تھا وہیں صبر کرنے کا پہلا مرحلہ ہے۔ اس خاتون نے ایک لفظ کہا تھا جو مجھ پر گزری ہے وہ آپ پر نہیں گزری۔ تو آپ نہیں رو رہے ہیں، آپ تکلیف میں نہیں ہیں، لیکن میں تو ہوں۔ تو یہ ایک کہانی ہوتی ہے کہ انسان کی اپنی اپنی تکلیفوں کے دائرے، ایک اپنے اپنے احساسات ہوتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں امن اور عدل کی تعلیم ہر جگہ دی گئی ہے، انصاف کی۔ انصاف سوچ میں ہے، انصاف بولنے میں ہے، انصاف معاملات میں ہے، انصاف لین دین میں ہے، انصاف ہر شعبہ حیات کی زندگی سے جو تعلق رکھتا ہے ان میں عدل اور انصاف کا ایک تقاضا ہے۔ اور جس کے ساتھ جو حالات گزرتے ہیں اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ دوسروں کی کیفیت نہیں ہوتی۔ میرے لیے پرامن ماحول ہے تو میرے لب و لہجے میں بڑی سادگی ہے، اگر کوئی مجھے ٹارچر کر کے گیا ہو تو پھر جذبات ابھر بھی آئیں گے، یہی لب و لہجے تیز بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی چرکے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت جذبات کا ابھرنا ہوتا ہے۔ ان ساری انسانی کیفیت کے درمیان اسلام عدل اور اعتدال ہی کی تعلیم دیتا ہے۔ آج کے ملکی ماحول میں سمجھنے کے لیے ہم صلح حدیبیہ کے واقعے کو ضرور ذکر کریں گے۔ ملک کا ہمارے جو ماحول ہے خصوصاً اقلیتوں کے لیے اور خصوصاً جو پچھڑے طبقے کے لوگ ہیں ان کے لیے صحیح زبان کا استعمال نہیں کیا جا رہا، انہیں نیچی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، ان کے اوپر جملے کسے جا رہے ہیں، ان کے مذہب پر جملے کسے جا رہے ہیں، مذہب کے پیروکاروں پر اور مذہب کے بڑے بڑے نمائندوں پر بری بری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اور ایسی صورت میں جو مذہب کا پیروکار ہوتا ہے، دین کی اتباع کرنے والا ہوتا ہے، دین کا ماننے والا ہوتا ہے، نارمل سے جذباتی ہونا اس کا فطری تقاضا ہے۔ ایک انسانی فطرت ہے کہ چلتے ہوئے آدمی کو چھیڑ دیا جائے، نارمل آدمی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو برانگیختہ کیا جائے، اس کو ابھارا جائے، تو اس کا ابھرنا لازم ہے۔ اس ابھرنے والی کیفیت میں شیطان اور نفس کی مداخلت بھی ہوتی ہے کہ انسان کے جذبات کو شدت تک لے جائے یا شدت والے مقام کو نفرت تک لے جائے اور نفرت والے مقام کو لڑائی کے مرحلے میں تک پہنچا دے۔ ہر ایک کو اپنی جگہوں پر رکھنا یہ اسلام کا حسن ہے۔ شدت ہو یا آپ کے جذبات ہو، جذبات کی بھی قدر ہے اسلام میں، اس لیے کہ بغیر جذباتی آدمی بہت سارے مرحلوں پر کچھ کر نہیں سکتا۔ اور شدت بھی ضروری ہے اس لیے کہ شیطان اور نفس ورنہ ظالموں کو زیادہ سے زیادہ موقع دے گا کہ ظالم ہی ظلم کی وجہ سے
پوری انسانیت پر حاوی رہیں۔ اسی لیے شدت کے بھی بہت سارے موقع اور مرحلے ہیں۔ ساری دنیا کے قوانین میں یہ قانون ہے سرحدوں کی حفاظت کا۔ سرحدوں کی حفاظت کا قانون صرف اسی لیے ہے کہ کوئی ہم پر شدت کرے تو ہم اس کو شدت سے اس کو روکیں گے۔ تو شدت کے مقابل میں شدت سے روکنا یہ انسانی سماج کو ٹھیک ٹھاک رکھنے کے لیے ہے۔ اب کوئی یہاں اس موقع سے کوئی قول نہ پیش کرے کہ سرحد کے پار سے کوئی ہمارے لیے ایک گولی چلائے تو ہم اپنی بندوقیوں کی نالی کو پیچھے کر کے بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، شدتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے والا 2-4 گولی چلا رہا ہے تو آپ ریتی کا بوریا سامنے رکھ کر اپنے آپ کا بچاؤ کر لیجئے آپ، بلکہ یہاں کہا جائے گا کہ پہلی گولی ادھر سرحد پار سے چلے گی تو ایک گولی آپ کے پاس بھی سے چلے گی تاکہ دوسری گولی کا اس کو موقع نہ ملے۔ شدت اور جذبات یہ انسانی زندگی کا حصہ ہیں۔ اسلام ایک قانون دیتا ہے اسلام کے ماننے والوں کے لیے، جس طرح دنیا بھر کے لوگوں نے قانون دیا ہے، اسلام نے بھی قانون دیا ہے کن موقعوں پر کن مرحلوں پر کیا کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے گوشے میں ایک صلح حدیبیہ ہے، نام آپ بارہا سنیں گے، اس سے بہت زیادہ درس لینے کے ہمارے پاس طریقے ہیں۔ صلح حدیبیہ وہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ مکہ کی بڑی یاد آتی تھی، مسلمانوں کا عبادتی مرکز ہے، اور مکہ میں عمرے کے ارادے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے۔ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو قریب 8 سال پہلے گئے تھے تو انفرادی طور پر گئے تھے، 2-2 کی شکل میں گئے، 4-4 کی شکل میں گئے، 6-6 کی شکل میں گئے، لیکن مدینے کی سرزمین سے جب مکہ کے لیے عمرے کے لیے آئے تو قریب 1400 صحابہ کی کیفیت تھی اور سب احرام باندھے ہوئے تھے، ساتھ میں جانور بھی تھے جو قربانی کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے قریب ایک مقام حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو آپ نے صحابہ کو کہا کہ پڑاؤ ڈالے۔ یہ پڑاؤ ڈالا گیا۔ ادھر سے مسلمانوں کے لیے بڑی نفرت تھی، اسلام کے لیے بڑی نفرت تھی، پیغمبر اسلام کے لیے بڑی نفرت تھی، اسلام کو ماننے والا کوئی بھی شخص ہوتا تو اس کے لیے بھی بڑی نفرت تھی، اور نفرت انتہا کو تھی۔ اس لیے بھی انتہا کو تھی کہ صرف معاملہ مذہب کا نہیں تھا، اب یہاں مذہب کے مقابل میں جانیں بھی گوا چکے تھے، دونوں جانب سے جانیں گئی تھی، تو مذہب کے ساتھ ساتھ انتقام کا بھی جذبہ تھا۔ صرف مذہب کا پہلو نہیں تھا، کسی کا باپ کھویا ہوا تھا، کسی کا بیٹا گیا ہوا تھا، کسی کا بھائی گیا ہوا تھا، کسی کا چچا رخصت ہو گیا تھا، اور یہ جذباتی انتقام بھی تھا۔ ان انتقام کے ساتھ مذہبی منافرت بھی تھی، شخصی جذبات بھی تھے انتقام لینے کے۔ ایسے موقع پر مقام حدیبیہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ 1400 صحابہ تھے، جرنیل صحابہ تھے، بہادر صحابہ تھے، جان حضور پر نچھاور کرنے والے صحابہ تھے، اسلام پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ تھے، اور ادھر یہ خبر پہنچائی گئی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہے ہیں۔ ادھر تیاریاں زوروں پر شروع ہوئی، اتنی تیاریاں ہوئی کہ ہر گھر سے ایک ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ آج فیصلہ آخری ہوگا، یہ فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اس فیصلے کی نوعیت کے ساتھ وہ لوگ تیاری کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھے ہوئے اور جانور رکھے ہوئے عمرے کا ارادہ تھا۔ پھر حضور تک یہ بات پہنچائی گئی کہ آپ لڑنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں، تو ساری ادھر سے بھی تیاریاں چل رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ لڑنے کے ارادے سے ہمیں سمجھ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا کہ جا کے کہو کہ ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم آئے ہیں عمرے کے ارادے سے، پرامن آئے ہیں، پیسفل آئے ہوئے ہیں، تو امن کے طور طریقے سے آئے ہوئے ہیں، کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا۔ پھر ادھر افواہ پھیلائی گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب شہید کیے جانے کا معنی یہ تھا کہ ادھر سے امن کا پیغام لے جانے والے کو آپ شاطر اور شرارتی سمجھ کر قتل کر دیتے ہیں، تو گویا کہ آپ ہم پر بڑی زیادتی کرتے ہیں۔ اور اس زیادتی کے مقابل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے گا،
اور ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر قصاص لینے کے لیے حضور نے بیعت فرمائی تو کئی صحابہ نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس بیعت کا معنی تھا کہ ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے میں اپنی جان بھی جاتی ہے تو جانے دیں۔ تو یہ جان دیے جانے کا معاہدہ تھا اور قصاص لینے کا معاہدہ تھا۔ پھر اس پر یہ خبر آئی کہ وہاں ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے بلکہ روک لیا گیا ہے، پھر واپس آئے۔ اس صورتحال کے بعد ایک شخص کو اہل مکہ نے بھیجا جس کا نام بدیل بن ورقہ تھا۔ بدیل بن ورقہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بڑی بڑی باتیں کرنے لگا، ڈرانے لگا، دھمکانے لگا، اور کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لڑنے آئیں گے تو ہم خاموش بیٹھے ہیں؟ گھر سے ایک ایک نوجوان تیار ہو چکا ہے، اب یا تو ادھر یا اس پار کی یا اس پار کی لڑائی ہوگی۔ وہ بڑی بڑی باتیں کر کے گیا۔ واپس جانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اس کے ذریعے سے پہنچایا کہ جا کے کہو کہ میرا یہ پیغام ہے، ہم یہاں لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم ایک امن کے طور پر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ پیغام لے کے ابھی یہ پہنچا ہی تھا یہ بدیل بن ورقہ، ادھر شریر نوجوان کھڑے ہو گئے کہ ہمیں ان کا کوئی پیغام نہیں چاہیے، ہم سیدھا لڑائی کرنے والے ہیں، ہم کوئی پیغام نہیں سننا چاہتے، سیدھے لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان شریروں کے درمیان کچھ سنجیدہ لوگ بھی تھے ان کے پاس، ان میں سے عروہ بن مسعود ثقفی جو ابھی ایمان نہ لائے، وہ بہت بڑے بزرگ مانے جاتے تھے قریش میں، اہل مکہ میں۔ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں، اور میں بات کر کے یہ کہتا ہوں، کیا تم کو مجھ پر اطمینان ہے کہ نہیں ہے؟ کیا میں تم میں بڑا ہوں کہ نہیں ہے؟ کیا میں تمہاری نمائندگی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ سب نے کہا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ گئے حضور سے بات کرنے کے لیے، تو بالکل قریب بیٹھے، اتنا قریب بیٹھے کہ آپ کے چہرے کی داڑھی پر بار بار ہاتھ لگاتے تھے اور ایسا سمجھانے لگتے تھے کہ میں بڑا ہوں آپ چھوٹے ہیں، اور یوں کہتے تھے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ۔ اس انداز سے گفتگو ہو رہی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ناگوار گزرتی، اور ادھر سے ایک صحابی رسول ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو تلوار کو باہر ہی نکال کے کھڑے تھے، اور جب وہ ہاتھ حضور کی داڑھی کے پاس لے جاتے تو ایسا کونڈا لے کے یوں مارتے، ہاتھ ہٹاتے اور کہتے کہ ہاتھ دور رکھ کے بات کرو۔ تو یہ کیفیت تھی۔ ایک طرف جذبات بھی تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے ادبی حضور صحابہ سے برداشت نہ ہوتی تھی۔ باتیں کرتے کرتے عروہ بن مسعود ثقفی نے کچھ ایسے بھی کلمات کہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ ہوا۔ آپ نے پلٹ کے کہا، آپ اٹھو، یہاں سے جاؤ، لات و عزا کی شرمگاہ کو چومو، یہاں سے اٹھو۔ تو جذبات تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس لیے کہ مسلمانوں کی کل کائنات حضور کی ذات تھی۔ حضور کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے تو اس وقت اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھا۔ تو جذباتوں کی بھی قدر ہے۔ بخاری شریف میں حدیث میں یہ لفظ لکھے ہوئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کلمات کہے تھے۔ میں ان واقعے کے ضمن میں چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا اصل سرمایہ کیا ہے، اصل دولت کیا ہے، اور کن مقامات پر ہمیں جذبات سے بھی کام لینے ہیں اور کن مقامات پر ہمیں امن کے طور طریقے کو بھی اپنانا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی بات کر رہے تھے اور وہ معاہدے کے لیے تیار نہیں تھے، اور عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اگر لڑائی ہوگی دونوں کے درمیان تو میں کئی ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں جو آپ کو چھوڑ کر جائیں گے۔ اسی موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو حضور کا ساتھ چھوڑ کے جائیں گے، تم جاؤ، تمہارے بتوں کے پاس رہو۔ یہ کلمات حضرت ابوبکر صدیق کے تھے جو جواباً ارشاد فرمائے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ حضور سے پوچھیں کہ حضور میں ان کو کچھ جواب دینا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیتے ہیں، بلکہ بغیر کسی پوچھے کہ آپ نے جواب دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہونے کے بعد عروہ بن مسعود ثقفی جانے لگے تو حضور کی اور حضور کے ساتھ رہنے والوں کے خیموں کو بھی دیکھ رہے تھے، صحابہ کے معاملات کو دیکھ رہے تھے، اور بہت سارے چہروں کو وہ پہچانتے تھے۔ ان میں سے ایک بات یہ ذکر کی کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو بنا رہے ہیں تو وضو کے وقت کلی جو کر رہے ہیں، ان کلی میں جو کھکار کر رہے ہیں صحابہ اکرام اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں اور لے کر اپنے جسم میں مل رہے ہیں، مس کر رہے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے یہ واقعے کو دیکھ کر
قریش کے پاس جا کر کہا کہ معاہدہ کرنا ہی بہتر ہے، میں ایسی قوم کو دیکھ کے آ رہا ہوں کہ آج تک اتباع کرنے والی ایسی قوم کو میں نے نہیں دیکھا ہے کہ کسی بھی بڑے لیڈر کی لگی ہوئی چیز کو چھو لینا ایک آسان کام ہے کہ وہ لوگ لیتے ہیں، لیکن کسی بھی قوم کے لیڈر کے تھوک کو اپنے جسموں پہ ملنا یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے۔ کہا کہ میں ایسی قوم کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کے بعد حلیس نام کے ایک شخص نے کہا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں، اور اس نے ارادہ کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیس کو دیکھا تو کہا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ حج کے موقع سے قربانی کے جانوروں کی تعظیم بڑی کیا کرتا ہے، یہ ہم سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم لوگ اپنے اپنے جانوروں کو سامنے لاؤ اور احرام پہنے ہوئے آگے آ جاؤ، تاکہ اسے پتہ چلے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہم اس لیے عمرہ کرنے کے لیے آئے، یہ جانور ہمارے ساتھ ہیں۔ اس شخص نے جب دیکھا کہ مسلمان جانوروں کو آگے کیے ہوئے ہیں اور عمرے کا احرام باندھے ہوئے ہیں، وہ بغیر بات کیے کہ واپس پلٹا، اس لیے کہ وہ قربانی کے جانوروں کا احترام کرتا تھا۔ اس نے جا کر قوم سے کہا کہ صورتحال تو یہ ہے کہ میں ان کو دیکھ کے آ رہا ہوں، وہ لڑنے کے لیے باضابطہ نہیں آئے ہیں، وہ عمرہ ہی کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے پاس کوئی سبب نہیں ہے کہ میں ان کو عمرہ کرنے سے روکوں، میری طرف سے یہ ہے کہ ان کو عمرہ کرنے دیا جائے۔ تیسرے شخص نے جا کر یہ کہا تو پھر اس کے بعد چوتھا شخص مکرس بن حفص اٹھا، اس نے کہا کہ میں جا کے بات کرتا ہوں، یہ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکرس بن حفص کو دیکھا تو ارشاد فرمایا یہ بڑا لچھے دار آدمی ہے، یہ لچا آدمی ہے، حدیث کے الفاظ کی ترجمانی میں ہے لچا ہے، بھونڈا آدمی ہے، یہ بات کرنے کا اس کو ڈھنگ نہیں ہے۔ وہ آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے معاہدے کی گفتگو کر رہے تھے، اسی درمیان میں معاہدے کی گفتگو میں وہ لچھے دار الفاظ سے حضور سے خطاب کر رہا تھا، جس میں صحابہ کو بہت زیادہ خلق ہو رہا تھا، تکلیف ہو رہی تھی۔ اسی درمیان میں سہیل بن عمر تشریف لائے۔ سہیل بن عمر، یہ ابھی بہت سارے لوگ اسلام نہیں لائے تھے، وہ سہیل بن عمر آنے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا مکرس بن حفص کو کہ لو تمہارا معاملہ سہل ہو گیا۔ حضور نے ایسی جامع گفتگو فرمائی کہ سہیل نامنی تھا اور کہا کہ سہیل آ گیا تو سہل آ گیا ہے، آسانی ہو گئی۔ سہیل بن عمر آتے ہی کہتے ہیں کہ معاہدہ کر لیا جائے۔ معاہدے کی ترتیب بنتی رہتی ہے، بہت دیر تک لمبی گفتگو ہونے کے بعد معاہدہ نہیں ہوتا رہتا ہے کہ معاہدہ کیا جائے۔ معاہدے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے واپس جانا ہے، ابھی دوبارہ آئندہ سال آنا ہے 3 دن کے لیے مکہ میں عمرے کے لیے، اور عمرہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد واپس چلے جانا ہے، ہتھیار ساتھ میں نہیں لانا ہے۔ معاہدے کی پہلی شرط ہے۔ صحابہ اکرام کے لیے بات بالکل ناگوار ہے، اتنی ناگوار ہے، میں اس تفصیل سے واقعہ سناؤں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو اس میں سب سے زیادہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزرتا ہے۔ بار بار حضور سے آ کے عرض کرتے ہیں کہ معاہدہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کیا ہم حق پر نہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ کیا اللہ ہمارے ساتھ نہیں؟ کیا ہم تعداد میں زیادہ نہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہوتا ہے۔ حضور اس کے موقع سے ارشاد فرماتے ہیں انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو اللہ حکم دیتا ہے۔ معاہدے کی صلح نامی کی تیاری چلتی ہے، صلح تیاری کی جاتی ہے۔ صلح میں ایک بات سب سے پہلے حضور لکھواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، پرانے طور سے ہمارے پاس جو معاہدہ لکھا جاتا تھا بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، اسی پر لکھا جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت علی معاہدہ تحریر فرما رہے تھے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن الرحیم کو ہٹا دو اور بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ لکھو، کہا اسی پر بات رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فیصلہ، یہ معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہے۔ سہیل بن عمر نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ کا رسول ہی ماننا ہوتا تو پھر ہم یہاں کیوں آتے، آپ کو سیدھا مکہ میں داخل کرنے دیتے۔ اسی بات پہ تو اختلاف ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، آپ لکھیں محمد بن عبداللہ ہم آپ کو مانتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے کہ رسول اللہ لفظ کاٹ دو اور محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نہیں کاٹتا رسول اللہ لفظ کے لکھے جانے کو۔ ایک محبت کی عجیب وارفتگی تھی یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو لکھا گیا حضور نے اس کو کاٹنے کے لیے کہا تو حضرت علی نے کاٹ دیا، کہا رسول اللہ لفظ لکھے کو کاٹنے کے لیے کہا تو حضرت علی نے کہا کہ میں نہیں کاٹتا۔
हुजूर ने इरशाद फरमाया ठीक है लाओ मैं काट देता हूँ। तो हुजूर ने अपने हाथों से उसको घेर दिया। ये मुआहिदा तरतीब पाता है और पूरा तरतीब पाकर वापस जाता है। इस पूरे वाक़े में बहुत तफसील से वाक़या है, मैंने इसमें जज्बात भी देखे हैं, शिद्दत भी देखी है, इस्लामी अहकाम भी देखे हैं और उसके साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी देखी है। सारे सहाबा इकराम इस पर राज़ी थे कि हुजूर की इताअत करनी है, अगरचे अपने जज्बात कुछ भी हों, अगरचे अपने ख्वाहिशात कुछ भी हों। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस पर इतने आमदा थे कि लोगों को जाकर, मुसलमानों को जा जाकर कह रहे थे, क्यों नहीं हुजूर से जाके सब लोग कहते कि हम वापस नहीं जाएंगे, क्यों नहीं कहते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए और हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा कि आप क्यों नहीं कहते इनको कि मुआहिदा ना करें, हम उम्रा करके जाएंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत उमर फ़ारूक बाद में इस वाक़े को बयान करते हैं कि 3 दफ़ा मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गया और 3 दफ़ा हुजूर के पास भी गया। हर मर्तबा हुजूर जो अल्फाज बयान करते, अबू बकर भी वही अल्फाज बयान करते। अजीब इत्तेफाक था, ना दोनों की मुलाकात है, बल्कि जैसे हुजूर ने कहा था अना रसूलुल्लाह, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। और हुजूर इरशाद फरमाते कि अल्लाह अनकरीब हमें मौका देगा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये कहते कि मुमकिन है कि अल्लाह अनकरीब हमें कोई मौका दे, ये बयान फरमाते। तो हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं अजीब इत्तेफाक है, यही अल्फाज यहाँ भी निकलते हैं, यही अल्फाज यहाँ भी निकलते हैं। कैफियत ये थी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदा तरतीब दे रहे थे, अभी दस्तखत नहीं हुए थे। उसी दरमियान में अबू जुंदुल एक सहाबी रसूल हैं जो ईमान ला चुके थे और बेड़ियों से झगड़े हुए थे, और ये सुहेल बिन अमर के लड़के हैं। सुहेल बिन अमर ही ने इनको बेड़ियों में जगड़ के रखा था कि इस्लाम कबूल किए हैं, इसकी सज़ा दी जाएगी, इसे रोक के रखा था। और मुआहिदे के दरमियान आ गए, इसलिए आ गए ताकि मेरे लिए कोई राहत का सामान हो, बेड़ियां से निकाल दिया जाए और हुजूर मेरे लिए, अपने लिए मेरी तरफ बुला ले, अपनी तरफ बुला ले। सुहेल बिन अमर ने देखा कि मेरे बेटा इस हालत में आया है, अगरचे अभी दस्तखत नहीं हुई है मुआहिदे में। सुहेल बिन अमर ने एक शर्त बढ़ा दी, मैं दस्तखत उसी मरहले में करूंगा कि अबू जुल्दन आपके साथ नहीं जाएगा। एक शर्त और बढ़ा दी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दस्तखत तो अभी हुए नहीं, मुआहिदा तो हुआ नहीं। उसमें एक मुआहिदे में एक शर्त यह थी, मक्का से कोई आदमी आना चाहे तो आप नहीं ले जा सकते, कोई मक्का में रहना चाहे तो आप रख सकते, ले जाना चाहे तो नहीं ले जा सकते। उसमें अबू जुंदर आ रहे थे उस शर्त के तहत में। कहा दस्तखत तो हुई नहीं अभी, जब दस्तखत नहीं हुई है तो ये आ सकते हैं हमारे पास। तो सुहेल बिन अमर ने कहा कि इसी शर्त पर मैं दस्तखत करूंगा कि मेरा बेटा नहीं जाएगा आपके पास। अबू जुल्दुल कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे इनके पास छोड़ के मत जाइए। अपने जिस्म पर लगे हुए जख्मों को निकाल निकाल के बताते रहे कि ये देखिए, ये देखिए। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अबू जुंदल मुआहिदा हो गया है। कहा हुजूर दस्तखत तो नहीं हुए हैं, कहा मुआहिदा तो तय हो गया है। सुहेल बिन अमर कहते हैं कि मैं इस पर बज़िद था कि मेरे बेटे को ना ले जाएं, अगर ले जाएंगे तो फिर मैं दस्तखत नहीं करूंगा। हुजूर का इरादा देख रहे थे कि अगर अबू जुंदुल को वो नहीं ले जाते हैं तो हुजूर दस्तखत करने से फिर हट भी सकते हैं। तो सुहेल बिन अमर ने मुसलमानों से कहा कि देखो मेरे बेटे को ले जाते हैं, मैं अपने बेटे को साथ रखता हूं, ये कहने लगे। और अबू जुल्दुल मुसलमानों से कह रहे हैं मेरे ये हालात हैं, हुजूर से गुजारिश करो कि मुझे साथ ले जाएं। अजीब कैफियत थी कि मुआहिदे पर दस्तखत करें, अबू जुंदुल को साथ में ले जाएं, उनकी तकलीफें देखी नहीं जाती हैं। मुसलमानों की राय ये थी कि अबू जुंदुल को साथ में ले। हज़रत उमर तो कहते हैं कि तुम्हें कुछ हो जाए मैं साथ लेके जाऊंगा, ऐसी गारंटी भी देते हैं और मुआहिदा भी कर लिया गया है। बड़ी कशमकश की वो कैफियत थी। इस कशमकश की कैफियत में इंसान के लिए समझ नहीं आता है, बड़े बड़े जर्नेल साहबा हैं, अपनी राय रखते हैं, अपनी सोच रखते हैं, जज्बात रखते हैं, अपनी कद्र रखते हैं, इस्लाम की सरबलंदी रखते हैं, मुसलमानों की इज्जत और आबरू का ख्याल है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर मुआहिदे पे दस्तखत फरमाते हैं। अबू जुंदुल के लिए एक लफ्ज़ तमानियत वाला इरशाद फरमाते हैं, अबू जुंदुल घबराओ नहीं, अल्लाह इससे बेहतर दिन तुम्हारे लिए ले आएगा, ये इरशाद फरमाते हैं। मुआहिदे पे दस्तखत होते हैं, बड़े मुश्किल मरहले होते हैं कि ऐसे मौके से आदमी किसका ख्याल करे, मुआहिदों का ख्याल करे, अपनों की जान का ख्याल करे, अपनों से किए गए वादे निभाए या क्या करे। ऐसे मौके से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदे पर दस्तखत फरमाते हैं।
दस्तखत फरमाते हैं तो अब उसका मामला ये हुआ कि यहाँ से मक्का मदीना वापस चले जाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं कि सब लोग अपने अपने जानवरों को ज़बह कर दें और ज़बह करके इहराम खोल लें, और अगले मर्तबा जब दोबारा आएंगे तो फिर इसके हम लोग उम्रा करेंगे। उम्रे से रोक दिए जाने पर हरम हुदूद हरम में जानवरों को ज़बह करने का हुक्म है, तो ज़बह करने, लेकिन कोई मुसलमान खड़े नहीं होते हैं, उठते ही नहीं। सबके अपने अपने जज्बात थे। करना क्या है कि अभी भी मुआहदा शायद कैंसिल हो सकता है, दस्तखत होने के बाद भी कैंसिल हो सकता है, कोई नहीं खड़े। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा के पास जाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि देखो भला कोई भी उठता नहीं है, अपनी जगह से उठने को तैयार नहीं है, जानवर ज़बह करने को तैयार नहीं, इहराम खोलने के लिए तैयार नहीं। तो आपकी ज़ौजा कहती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना अमल कीजिए, फिर आपको देख के सब कर लेंगे। तो हुजूर खड़े होते हैं, अपना जानवर ज़बह करते हैं, इहराम खोल देते हैं। जब इहराम खोल देते हैं उस मौके से भी हज़रत उमर चाहते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहते हैं कि आप तो अभी भी रोक सकते हैं ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं मेरे नबी ने इहराम खोल दिया, मैं भी खोल देता हूँ। आप भी अपना जानवर ज़बह करते हैं, फिर इहराम खोलते हैं, फिर उसके बाद सब इहराम खोलने लग जाते हैं, यहाँ तक कि हुजूर मदीना तशरीफ़ ले जाते हैं। इन मौक़ों पर मैंने आपसे ये ज़िक्र करनी है, इस मुल्क में मुसलमान एक जमहूरी कानून के तहत हैं। जमहूरी कानून एक मुआहदा है, और ये मुआहदा ऐसे ही नहीं बना है, इससे पहले की तारीख़ के बाद बना है। एक बहुत बड़ी तारीख़ इस मुल्क की रही है, मुख्तलिफ़ मज़हब के लोग इस मुल्क में रहे और अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी। फिर उसके बाद बहुत बड़ी तलखियाँ भी आई, कड़वाहटें आई, मज़हब के नाम पर आई, ज़ुबान के नाम पर आई, इलाक़ाइयत के नाम पर आई, ज़मीनों के नाम पर आई, हुकूमतों के नाम पर आई। मुख्तलिफ़ तलखियाँ इस कहानी के पीछे हैं। उसके बाद इस मुल्क में मुसलमान आबाद हैं, एक जमहूरियत के कानून के तहत है। वो कानून एक किस्म का मुआहदा है। हर एक आदमी इस चीज़ का पाबंद है कि उस अहद को पूरा करे, जमहूरियत को निभाए और जमहूरियत के कानून की पाबंदी करे। और इस कानून में हमें मज़हब इस्लाम के एतबार से बहुत सारी चीज़ों की आज़ादी रखी हुई, ज़बान की आज़ादी, मज़हब की आज़ादी और मजहबी अहकामात की आज़ादी, हर शय की आज़ादी रखी हुई है, जो इस्लाम के लिए बहुत सुकून और तमानियत की चीज़ है। इस मुआहदे की पाबंदी के साथ साथ जमहूरियत हमारे लिए, इस्लाम के लिए एक बेहतरीन चीज़ भी है। अगरचे वो मकाम जो खिलाफत राशिदा का था, अगरचे वो तसव्वुर जो खिलाफत का होता है वो आपको सुकून और तमानियत ना दे सका हो आज के दौर में, लेकिन जमहूरियत में इस्लाम की सरबलंदी भी है और इस्लाम की एक सरखरुई भी है। अगरचे पूरे हद तक ना हो लेकिन कुछ हद तक ज़रूर है। इस मुआहदे के तहत हम और आप इस मुल्क में रहते हैं। अब इसमें दिए जाने वाले इस मुआहदे की शिकनी होती है, इस अहद शिकनी भी बहुत सारे लोग करते हैं, उस एतबार से कि मज़हब इस्लाम के मानने वाले को ज़बान के एतबार से तंग किया जाए, मज़हब के एतबार से तंग किया जाए, उनकी ज़मीन के एतबार से तंग किया जाए, उनकी शबाहत के एतबार से तंग किया जाए, फिर उनके पिछले कहानियों के एतबार से तंग किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जो भी जज्बात आते हों, जो भी हमारे अंदर कैफियत उभरती हों, इन कैफियत के उभरने का ताल्लुक़ भी हमारा इसी के साथ होना चाहिए। हम उन जज्बात की भी कदर करेंगे, हम उन कैफियत के पैदा होने की भी कदर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मुआहदे की पासदारी भी करेंगे, मुआहदे की पाबंदी भी करेंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं, तो हमारे लिए जो हुकूक यहाँ पे बनते हैं, ऐसा तो नहीं है कि लें किसी का सर लेके काट दें, ऐसा तसव्वुर अभी नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ये तसव्वुर तो इस्लामी सल्तनत और रियासत के दरमियान का है। लेकिन ये बात है कि हमारे पास जमहूरी अंदाज से हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। जिसने भी इस तरह का काम किया है, दफ़ात हैं हमारे मुल्क के, इस मुल्क के कानून के, कि उस दफ़ात के तहत ऐसे बंदे को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए और उसकी ज़ुबान को रोकने के लिए एक कानून बनाया जाए कि ऐसी सूरत में कि कोई भी किसी मज़हब के बड़े रहनुमाओं के लिए बदज़ुबानी इस्तेमाल करता हो तो हम इस मुआहदे को और बढ़ा लेते हैं और इस मुआहदे में शिक़े को और ज़्यादा कर लेते हैं। वो इस तौर पर कि न मज़हब इस्लाम के बानी, न मज़हब इस्लाम के बड़े पैगंबर, इनके शान में कोई गुस्ताखी हो, बल्कि हमारे लिए तो इस्लामी नुक्ते निगाह से किसी भी नबी के लिए कोई कलिमा गुस्ताखी या बेअदबी का बिल्कुल ही रवा नहीं है। तो इसमें कानून की शिकनें बढ़ाई जा सकती हैं और जहां हम ओट
कई कामों के लिए देते हैं, उन कामों में से एक काम ये बढ़ा लिया जाए कि अब वोट इस बुनियाद पर दिया जाएगा कि मजहब इस्लाम के पैगंबर को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाए और उनके लिए कोई गाली गलौज ना करे, उनके लिए बेहुदा कलिमात ना कहे, इस्लाम को बेहुदा कलिमात से याद ना करे, मुसलमानों के लिए तंग नजरी की नज़र से ना देखे, मुसलमान के लिए इस मुल्क में रहने के लिए हमाजहत जैसा तसव्वुर लाए जो इस कानून ने दिया है। और इस कानून की में जो बराबरी का एक तसव्वुर है, उस तसव्वुर को बरकरार रखने के लिए इस मुआहदे को और मुस्तहकम किया जा सकता है और इस मुआहदे में और शिकों को बढ़ाया जा सकता है, जिन शिकों से निकल कर लोग मजहब इस्लाम को तानाजन करना चाह रहे हैं, हम उसमें और कैदबंदी बढ़ाई जा सकती है और इसके ज़रिए से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है और अपने लिए और मजहब इस्लाम के लिए एक महफूज और अमन वाली सूरत बनाई जा सकती है। इसलिए कि मुआहदे कभी कभार जंग व दिदाल से ज़्यादा अहम हुआ करते हैं। इन मुआहदों में जंग व दिदाल से इंसान के पास कभी सूरत हल वाली नहीं निकल पाती, एक दूसरे के लिए जज्बात ही उभरते रहते हैं, एक दूसरे के लिए कत्ल व गारत गिरी का ही मामला बढ़ता है, एक दूसरे से बदला लेने के जज्बात ही बदलते रहते हैं। कब किसी ने किन मरहलों में कौन सा काम किया था, आज बदले की आग किसी के सीने में उभर रही है, तो यही सूरत एक दूसरे के लिए भी बनती जा सकती है। मुआहदे हमेशा इन बदलों की आग को हमेशा ठंडे करने वाला काम करती हैं। हमारे लिए तकलीफ दे मरहला होता है जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बेअदबी के अल्फाज इस्तेमाल करता है, किसी के जज्बात उभर जाते हैं, तो यकीनन जज्बात का उभरना हर इंसानी फितरत का तकाजा है कि वो बड़ी मोहब्बत रखता है, बड़ी गहरा ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मज़हब के इस जज्बात का इजहार उस बंदे को इसी अंदाज से करना चाहिए कि उसका हल भी निकल सकता हो। ऐसा नहीं कि उन जज्बात के रौ में कोई ऐसा कलीमा या ऐसी बात ना निकल जाए कि जिसके ज़रिए से सामने वाले के लिए और तैश में आने वाली सूरतें पैदा हो जाएं। तो इन कहानियों के दरमियान में हमें सीख और तरीक़ा ये मिलता है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोलने वालों पर मुसलमानों के जज्बात का उभरना उनके मजहबी और इंसानी फितरत के तकाजे के एतबार से है, लेकिन उस उभरे हुए जज्बात को सही नहज पे लाना, इस मुआहदे के ज़िम्न में रहते हुए उसको सही जहत पर लाना, ये भी इस्लामी नुक्ते निगाह है। इस्लामी नुक्ते निगाह से उसको सही मनहज पर लाया जाए, सही तरीक़े पर लाया जाए। सबसे पहले यह है कि इसके ख़िलाफ़ कानून बनाया जाए और कानून बनाने के लिए इस पर जिद्दोजहद की जाए। कभी हमारे लिए ये एक मरहला होता है कि हम इतनी कोशिशें करते हैं, एफ़आईआर दर्ज कराते हैं, एहतजाज करते हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता है। हमारे लिए यही बात है कि हम अपने कानून की हिफाजत के लिए जितनी कोशिशों का मुजाहरा कर सकते हैं वो करें, इसलिए कि ये भी एक तारीख़ बनती रहती है कि सब्र का दामन मुसलमानों ने बहुत थामा है। वो हमेशा सब्र की तरफ रहे और कानून की हिफाजत ही के तरीके पर रहे, कानून को कभी अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की, इसकी तरफ ज़्यादा कोशिश की जाए। आने वाले इलेक्शन सिर्फ इस नहज पर ना हो कि हमारे लिए आप क्या काम कर सकते हैं, इस नहज पर भी हो कि काम भी करो और इस दस्तूर की हिफाजत भी करो। इस दस्तूर की हिफाजत के लिए तुम क्या कर सकते हो और इस दस्तूर के ख़िलाफ़ जो लोग नए दस्तूर की शक्ल देना चाहते हैं, उस नए दस्तूर को रोकते हुए इसी दस्तूर पर कायम रहने के लिए क्या कर सकते हो। हमारे पास अभी बहुत सारे असबाब हैं, वसाइल हैं, तौर तरीक़े हैं। हमारे पास अपनी क़ुव्वत हासिल करने के लिए इलेक्शन का सहारा है, वोटों की क़ुव्वत हमारे पास मौजूद है। इन सहारों के ज़रिए से हम अपने मुल्क के हालात को थोड़ा बहुत ठीक कर सकते हैं और जो नफ़रत की हवा चलाई जा रही है, वो नफ़रत की हवा भी बहुत हद तक कमज़ोर होगी जब हुकूमत पर रहने वाले लोग सही अंदाज से इस दस्तूर की हिफाजत के लिए जो कस्में उठाए हुए हैं, उस कस्मों की पाबंदी करेंगे। उस कस्मों की जब पाबंदी करेंगे तो ये जो तेज़ हवाएं नफ़रत की चलने वाली हैं, वो भी मांद पड़ेंगी, कमज़ोर होंगी। अगर इसको छोड़कर दूसरे तरीक़ों की सोच या अल्फाज, जोश, जज्बात अगर बयान करते हैं, तो फिर इन जज्बात के ज़रिए से सिर्फ नई कहानियाँ बनेगी, लेकिन हालात कभी भी सुधरेंगे नहीं, बेहतर नहीं होंगे। इसलिए कि अहद व पैमान, सुलह और मुसालिहत ये इंसानी समाज का एक हिस्सा है और समाज में बेहतरी लाने के लिए मुआहदों की तकमील और मुआहदों पर कारबंद रहना, अहद वफ़ा करना, इस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। आज के माहौल में मजहबी जज्बात जो होते हैं या मजहबी जो तशद्दुद होता है, इनको अपने अपने मौक़ों पर इस्तेमाल करने का हक़ हर इंसान को है, चाहे वो मजहब के एतबार से हो या मुल्की एतबार से हो। अगर उन मौक़ों पर उन चीज़ों का इस्तेमाल ना किया जाए तो भी नुकसान होने वाला है, और नुकसान भी इतना होने वाला है कि जालिम को जुल्म करने की हदें
اور بڑھنے لگ جائیں گی اور اس سے ظالم اور مضبوط ہوتا جائے گا، اور ظالم کو اور مضبوط کرنا مظلوموں پر اور ظلم کرنے کے برابر ہوگا۔ اسی لیے مذہبی جذبات بھی رکھیں، ان کی قدر بھی کریں، اور جب بھی ایسا موقع ہو، تشدد کا ایک معنی یہ ہے کہ پوری شدت کے ساتھ ایک سمت ایک فکر پر ہو کر ایسی قانون سازی کی طرف آ جائیں کہ ہم ایسے موقع پر شدت دکھائیں کہ قانون سازی ایسی بنے کہ نہ مذہب اسلام کے پیغمبر کے خلاف کوئی بکواس کرے اور نہ مذہب اسلام کے خلاف کوئی بکواس کرے، اور جو کرے وہ اپنے انجام کو پہنچے جو اس ملک کے دستور اور قانون میں اس کو حق دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو نہج پر لائیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے سنجیدگی والی بات بھی ہے، جذبات کی قدر والی بات بھی ہے، اور صحیح منہج پر کام کرنے کے طور طریقے بھی ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کو قرآن نے کہا کہ فتح مبینہ، یہ تمہارے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ فتح مبین سے حضور قرآن نے تعبیر کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ کیا صلح کرنا بھی فتح مبین ہے؟ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ہاں، صلح کو اللہ نے فتح مبین کہا ہے۔ تو اس جمہوریت کو باقی رکھنا اور جمہوریت کے نہج پر سب کو چلانا، اگر مسلمان اتنا بھی کروا لیں تو یہ فتح مبین ہی ہوگی، یہ بڑی کامیابی ہوگی، اور اس کامیابی کی طرف ہمیں اور آپ کو قدم بڑھانا ہے۔ دیگر آنے والی ہر طرح کی سوچ ہے، اور ہر طرح کی سوچ میں کچھ اچھی اور بری ہو سکتی ہیں، لیکن ان ساری سوچوں کے درمیان اسلامی سوچ کیا ہے؟ اسلامی سوچ یہ بنتی ہے کہ جذبات کی بھی قدر کی جائے گی اور اٹھنے والے قدم کی بھی قدر کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس جمہوری حقوق کی پاسداری کا خیال بھی رکھا جائے گا۔ اگر اس کو نہ رکھتے ہوئے ون سائیڈ ہو کر کوئی اپنے جذبات اور اپنی طبیعت کا اظہار کرتا ہے تو وہ پرسنل کہلائے گا، اسلامی نقطہ نگاہ نہیں کہلائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے اپنی سوچ و سمجھ سے اسلامی تعلیمات کے ضمن میں اپنی سوچ کو سامنے رکھ کر یا اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر بیان کی ہیں۔ اگر اس سوچ میں غلطی ہے تو وہ میری ہے، اگر اس سوچ کی درستگی ہے تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر کبھی ایسے معاملے میں اس ملک کے حالات کے ضمن میں اس سے بہتر کوئی سوچ آ جائے، میں اچھی سوچ کا تابعدار ہوں، شریعت کی سوچ کا تابعدار ہوں، میں اسی کا تابعدار ہوں۔ میرا ایمان کل بھی شریعت پر ہے، آج بھی ہے، اور کل قیامت تک بھی شریعت پر ہی میرا ایمان رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔